انسان کمائی تو حلال و حرام دونوں واضح ہیں، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حرام کے طریقے بھی واضح ہیں، آپ لوگوں کو مار کر کے آپ کما سکتے ہیں، اور حلال کے طریقے بھی واضح ہیں، لیکن حلال کے طریقے پر بہت کم لوگ چلتے ہیں، اور جو حرام کے طریقے پر چلتے ہیں وہ مالدار بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ حرام کمائی میں ملوث نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے، انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ حرام کمائی انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، حرام غذائیں، حرام پرورش، حرام لباس سے میرے بھائیوں۔ حرام کمائی کے متعلق سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کسی کا زمین غصب کر لینا ہے، اور زمین غصب کر کے اس کی قیمت کھا جانا، اس کی پیداوار کھا جانا، یہ حرام کمائی کا سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، زمین کا معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غصب شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ به یوم القیامت من 7 ارضین۔ جو آدمی دنیا میں کسی شخص کسی دوسرے کا ایک بالشت بھی زمین ہڑپ لے، زمین غصب کر لے، ایک گز بھی زمین کسی کا ناحق لے لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ یہ ایک قسم کا سزا ہے، چونکہ زمین جو سزا ان کو دی جائے گی یہ جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کا زمین ناحق حاصل کرتا ہو تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر جہنم کے اندر اس کو 7 زمین، آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں، سورہ طلاق کی آخری آیت سے بالکل واضح ہے، زمین بھی 7 ہیں، تو 7 زمین اگر دنیا کے اندر کوئی، آپ چھوڑیے کئی 100 گز ہم لوگ غصب کر لیتے ہیں، جو ایک گز زمین کسی کا غصب کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کو 7 زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکائے گا، جہنم کے اندر اس قسم کا اس کو سزا دیا جائے گا۔ کچھ مسئلہ ہیں جو فروعی مسائل ہیں کہ اگر زمین کسی کا غصب کر لیتا ہے کوئی، تو اب اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ زمین ناحق حاصل کی ہوئی ہے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا سنگین جرم ہے زمین کا غصب کرنا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے بطورے، اور لوگ اس پر غلط طریقے سے استعمال کریں، غلط طریقے سے اس کو حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمائی جو ہے انسان کا وہ زمین کا غصب کرنا ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز جو آج معاشرے کے اندر عام ہے اور اچھے لوگ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، وہ سودی لین دین کرنا۔ آج سود کے نام پر بہت سے نام آ چکے ہیں، اور کچھ لوگ جائز کرنے کے بھی فتوے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سود اسلام کے اندر حرام ہے۔ سود غریبوں کو غریب بنا دیتا ہے، امیروں کو امیر بنا دیتا ہے، ایک معاشرے کو بگاڑ اور تباہ کر دیتا ہے۔ سود قطعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، صرف سود کھانے والوں پر کھانے والا گنہگار نہیں ہوگا، جو کھلاتا ہو، جو گواہ رہتا ہو، جو لکھتا ہو، جو 2 گواہ جو بنایا جاتا ہے، سب پر اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اٹھائیے حدیث، اللہ کے نبی، ایک صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور جو دو گواہ طلب کرتے ہیں، جو 2 گواہ بنایا جاتا ہے کہ تم گواہ رہو، وہ اتنا روپیہ دیا اور اتنا روپیہ پھر اس کو دینا مجھے عطا کرنا پڑے گا، تو جو گواہ رہتے ہیں 2 گواہ بنایا جاتا ہے، سب پر اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سواء، سب برابر ہیں،
سب برابر ہیں. جو گناہ سود کھانے والوں کا ہوگا وہ کھلانے والوں پر بھی گناہ ہوگا میرے بھائیوں. اتنا سنگین جرم ہے. سود کے متعلق جو ہم اور آپ لون لیتے ہیں کہ قرض لیتے ہیں لون کے اوپر کہ ہم 2 لاکھ لیں گے اور مہینہ اتنا روپیہ ہم عطا کریں گے اس کو 200 300 1000 500. یہ بھی سود میں داخل ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے بینک کے اندر آپ یہ بہت سے طریقے ہوتے ہیں, سب طریقہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سال میں 1 لاکھ جمع کیجئے گا تو آپ کو 10,000 یا کچھ روپیہ آپ کو ملتا ہے. یہ بھی میرے بھائیوں اسی سود میں داخل ہیں. یہ الگ الگ قسمیں ہیں جو کہ سود سے بالکل سود کے مشابہ ہیں, جو اسلام کے اندر حرام ہے. اور سود یہ اسلام کے اندر حرام ہے, جو کہ حرام کمائی ہے, جو انسان آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ اس چیز کے اندر ملوث نظر آتے ہیں. اگر آپ بھی سودی لین دین کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے حرام کمائی میں سے ایک کمائی رشوت کا لین دین کرنا, اور یہ بھی عام ہے. رشوت کہتے ہیں کہ کوئی سرکاری قانون ہو, سرکاری چیزیں قانونی ہے, اسی طریقے سے عام لوگوں کے لیے ہیں, سب اس میں شامل ہیں, لیکن سب کا حق ہے. لیکن آپ نے کچھ روپیہ اور کوئی چیز دے کر اس کو اپنے حق میں کر لیا, اس کو رشوت کہتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو میرے بھائیوں, کوئی بھی چیز ہو, چھوٹی ہی کیوں نہ چیز ہو. سرکاری کام ہو رہا ہے, 200 روپیہ میں کام کیا جا رہا ہے, لائن لگے ہوئے ہیں, آپ آئے 500 روپیہ پکڑا دیے, آپ کا کام کر دیا. آپ نے جو 300 روپیہ زیادہ دیے وہ بھی رشوت ہے. اور یاد رکھیں صرف رشوت کھانے والوں پر گناہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والے, رشوت دینے والے, رشوت کھانے والا اور رشوت کھلانے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہے. دونوں پر گناہ ہوگا میرے بھائیوں. رشوت چاہے آپ دیں یا آپ کو کوئی دیں, دونوں کے دونوں جہنمی ہے. یاد رکھے رشوت لگ رہا ہے کہ چھوٹا سا جرم ہے, لیکن میرے بھائیوں رشوت سے دوسرے کا حقوق کو چھینا جاتا ہے. اور جب دوسروں کا حقوق کو چھین لیے, حقوق العباد میں چلا گیا, تو میرے بھائی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے آپ ہی جان سکتے ہیں. اسی طریقے سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہے, سب کا حق ہے, اور اس میں آپ یہ ڈگری حاصل کریں گے, یہاں تک پڑھیں گے تو آپ کو نوکری ملے گی. لیکن آپ سے بھی اچھے پڑھے لکھے ہیں, آپ نے رقم اور 2 لاکھ 10 لاکھ دے کر آپ نے نوکری کو حاصل کر لیا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں یہ بھی رشوت ہے میرے بھائیوں, آپ پر بھی گناہ ہوگا, جو رشوت لے گا اس پر بھی گناہ ہوگا. میرے بھائیوں اس قسم کے جتنے بھی طریقے ہیں, اور اکثر لوگ جو کاروبار کرتے ہیں, دکانیں چلاتے ہیں, جو بڑے بڑے عہدے پر ہیں, وہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ رہتے ہیں. میرے بھائیوں اس طریقے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں سب رشوت میں داخل ہیں, اور رشوت اسلام کے اندر حرام ہے, اور دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ہاں رشوت ایک چیز میں جائز ہے, اور وہ اس میں کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کا حق ہے لیکن آپ کو مل نہیں رہا ہے, تو اب اس جگہ پر آپ کچھ رقم دے کر اس اپنے حق کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. ظلم ہو رہا ہے, ظلم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے رشوت دیا جا سکتا ہے. کچھ چیزوں میں جائز ہے, لیکن دوسرے کا حق کو مارنے کے لیے رشوت دیا جائے, یہ رقم دی جائے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے, یہ رشوت میں داخل ہے, جو کہ حرام کمائی ہے. اور حرام کمائی ایک مسلمانوں کے لیے جائز, کسی کے بھی لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حرام کمائیوں میں سے ایک کمائی جو معاشرے کے اندر عام ہے وہ حرام چیزوں کی بیع کرنا. وہ کیسے؟ مثلا کوئی شراب بیچ رہا ہے, کوئی شراب بنا رہا ہے, کوئی شراب کو فروخت کر رہا ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ کتنا بڑا نمازی نہ ہو جائے, شراب پینے والوں پر جو گناہ ہوگا, بیچنے والے, لانے والے, سب پر اتنا ہی گناہ ہوگا میرے بھائیوں. یاد ہے اللہ کے نبی نے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے, پینے والے, پلانے والے, بنانے والے, لانے والے, اس کی مدد کرنے والے, سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. تو مثلا جیسے کہ آپ دکان کھولے ہوئے ہیں,
सिगरेट पीना हराम है, गुल करना, गुटखा खाना, नशा आवर चीज़ तो मुतलक तौर पर हराम है मेरे भाइयों। कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज़ हराम है। अब अगर कोई इन नशा आवर चीज़ों का फ़रोख्त करता है, बेचता है और जो रकम मिलती है वो रकम हराम है मेरे भाइयों। वाज़ेह दलाइल हैं और आपको बहुत से दलील आपको मिल जाएंगे। सबसे उम्दा दलील जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि मन दआ इला हुदन, जो आदमी किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, जो आदमी किसी को कलमा तैयबा सिखलाए, कोई नमाज का तरीका उनको सिखला दिया, उनको वज़ू का तरीका सिखला दिया, उनको हज का मसाइल उनको बतला दिया। अब वो आदमी जो अमल करेगा, जो फ़ेल वो करेगा, चाहे वो कौल के ज़रिए हो चाहे वो फ़ेल के ज़रिए हो, जो भी अच्छी चीज़ किसी को सिखलाए और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाए, तो उस आदमी को करने के बराबर जो आदमी उसको बतलाया होगा उसको भी उतना बराबर सवाब मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन शैआ, एक आदमी जो नेक काम करता है, आपने किसी को कलमा तैयबा सिखलाया, वो आदमी जितनी मर्तबा पढ़ेगा उतनी मर्तबा आपको भी सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। वमन दा इला ज़लालतिन, और अगर कोई आदमी किसी को गुमराही की दावत दे, गुमराही की तरफ बुलाए, गलत चीज़ सिखाया, गलत चीज़ के ताउन की, देखिए ताउन तो जायज़ ही नहीं है। वला तावनु अलैहि बिल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती के कामों में ताउन ये जायज़ ही नहीं है। तो फिर ये वाज़ेह है कि आपने अपने दुकान के अंदर जो नशा और चीज़, नशा की चीज़ें रखी हैं, अब जो ख़रीदेगा, जो खाएगा, जो पिएगा, उसको जितना गुनाह होगा उसी के मुताबिक आपको भी गुनाह होगा मेरे भाइयों। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, अगर कोई आदमी किसी को भलाई का रास्ता दिखलाता है तो फिर उसको करने वाले को जितना सवाब मिलता है, दिखलाने वालों को भी उतना सवाब मिलता है। और कोई आदमी अगर किसी को शर का रास्ता दिखलाता हो तो जो वो करेगा, गुनाह करेगा, चाहे वो गाली गलौज करेगा, तो जितना उसको गुनाह होगा इसके बराबर सिखलाने वालों को भी उतना ही गुनाह होगा। मिसलुहु, बराबर बराबर है। तो मेरे भाइयों, ये हराम कमाई के एक तरीक़ा है जो हराम चीज़ों की बै करना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हाजियों का हाजी, आज बुजुर्गों का बुजुर्ग दुकान खुले हुए हैं, लेकिन उस दुकान के अंदर आप जाइए, सब दुकानों के अंदर हराम चीज़ों का ख़रीद व फ़रोख्त मिलता है, होता है। आप नहीं जानते, बिल्कुल आप जानते हैं सिगरेट पीना गलत है, गुल करना गलत है। अब ज़ाहिर सी बात है कि गलत है और गलत चीज़ों का आप उसमें ताउन करेंगे, और कुरान कहता है कि ताउन तो जायज़ ही नहीं है, नहीं कर सकते हैं ताउन। अगर ताउन आपको करना है, ताउन कीजिए, आप बिर में, नेकी के कामों में, सही कामों में कीजिए, गुनाह के कामों में नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये एक हराम कमाई है जो आज हमारे मुआशरे के अक्सर से अक्सर लोग मौजूद हैं, पाए जाते हैं। आप इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए कि आप इससे बाज रहें। हराम कमाई के तरीक़े में से एक तरीक़ा झूठ बोलकर कमाई करना, झूठ बोलकर ख़रीद व फ़रोख्त करना, ये भी हराम कमाई ही मेरे भाइयों। और इसमें भी कुछ लोग या अक्सर ही लोग माना जाए तो गलत नहीं होगा, सब अक्सर लोग मुलव्विस हैं। लाए हैं 3000 की, बताते हैं 5,000 की, मैंने 5,000 की लाई है। आपको नहीं बेचना है 3000 में, आप कहिए मुझे 5000 में बेचना है। आप असल कीमत, असल रेट आप ना बताएं, मत बताइए। आप क्यों झूठ बोलते हैं कि मैंने 4000 की लाई हैं और आप लाए हैं 3000 की? मेरे भाइयों, ये कमाई जायज़ नहीं है। और याद रखें, अगर कोई शख्स इस तरीके का कमाई करता है, इस तरीके का ख़रीद व फ़रोख्त करता है, तो उसका दुनिया के अंदर तो जो वबाल होगा वो होगा ही, लेकिन आखिरत के अंदर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 आदमी ऐसे हैं, 3 शख्स ऐसे होंगे क़यामत के दिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उससे बातें नहीं करेगा, उसकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा भी नहीं, और उसको गुनाहों से पाक व साफ़ भी नहीं करेगा।
نمبر 1 اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا۔ یہ میرے بھائیو یہ بہت سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اپنے ازار کو ٹخنے سے پہنا جائے، ٹخنے سے نیچے پہنا جائے۔ جو پہنتا ہو اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کل قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے دوسرا نمبر والمنان، یعنی احسان جتلانے والا کہ ارے فلاں وقت تو تم کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، میں نے تم کو کھلایا، میں نے تم کو پلایا، تم تو چلنے کے لائق بھی نہیں تھا، میں نے تم کو سیدھا راہ دکھلایا چلایا۔ بعد میں احسان جتلاتا ہو اس آدمی پر اللہ رب العالمین نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرے نمبر پر والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرنا، جھوٹ بول کر ساز و سامان کو بیچنا، جھوٹ بول کر خرید و فروخت کرنا، اس آدمی پر اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو جھوٹ بول کر خرید و فروخت کرنے والے کا آخرت میں یہ انجام ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جب تک مجلس سے جدا نہ ہو جائے، جب تک دونوں الگ الگ نہ ہو جائے، دونوں کو اختیار رہتا ہے، چاہے وہ بیع کو لے لے یا واپس کر دے، اختیار رہتا ہے۔ فإن صدقا وبینا، اگر دونوں میں سے صاف صاف بیان کر دے، سچ بول دے، ہاں بھائی میں نے 3000 کی لائی ہے، مجھے 5000 چاہیے، وبینا، اور واضح کر کے کہہ دے، یہ علت ہے، یہ عیب ہے، جو واضح کر کے بیان کر دیتا ہو، اللہ کے نبی نے اس آدمی کے لیے دعائیں کی ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی بیع میں برکت دیتا ہے، ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور اگر دونوں جھوٹ بولتا ہو کہ نہیں میں نے 5000 کی لائی ہے، میں نے 10000 کی لائی ہے، اور حقیقت میں وہ 2000 کا لایا ہوگا، وَكَتَمَ، اور جو عیب ہے اس عیب کو چھپاتا ہو، محقت برکت فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی بیع میں برکت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سزا ہے میرے بھائیوں کہ جھوٹ بول کر خرید و فروخت کی جائے، جو دنیا کے اندر برکت چھین لی جاتی ہے۔ آج ہے نا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، پہلے تو 5000 تنخواہ تھی، اب 20000 ہو چکا ہے، 20000 مہینہ ملتا ہے، پھر بھی گھر کے اندر فقر و فقر ختم نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں برکت رہے تو کہاں سے رہے؟ ہم نے حرام کمائی کے طریقہ اپنا لیے۔ برکت کے لیے حرکت چاہیے میرے بھائیوں، برکت کے لیے حلال طریقے چاہیے۔ حرام کمائی کر کے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ حرام کمائی کے ایک طریقے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم حرام روپیہ کمائے۔ اسی طریقے سے حرام کمائی کے معاشرے کے اندر جو عام ہے وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال کھا جانا۔ دیکھیے زکوٰۃ کا مال یہ جن چیزوں کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس شخص کے لیے ہے۔ اب زکوٰۃ کا مال ہر کوئی نہیں کھا سکتا ہے، زکوٰۃ کے مال کے لیے ہمیں اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا مال تو فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، فقیر مسکین، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں قرض دار کے لیے، جن کا دل اسلام میں لٹکا ہوا ہو، غلام آزاد کرنے کے لیے، مسافر کے لیے، جو زکوٰۃ کا مال اصول کرتا ہو اس کے لیے، ان 8 آدمیوں کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال ہے۔ ان کے علاوہ جو زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے وہ حرام کی کمائی کھاتا ہے۔ ایک بات بھی یاد رکھیں، عاملین جو ہے جو زکوٰۃ اصول کرتا ہے ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ آدھا مال کھا جائے، وہ 3 حصہ کر کے 2 حصہ کھا جائے، 1 حصہ کھا جائے، نہیں میرے بھائیوں، 8 چیزوں کا جو بیان ہے پورے زکوٰۃ کے مال سے پہلے فقیر کو، مسکین کو، ان کو دیا جائے گا، اور اسی کے بقدر جو اٹھانے والے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اگر ان کے علاوہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، اور عاملین ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ وصول کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ زیادہ مال کھاتا ہے تو حرام کی کمائی کھائے گا۔ اسی طریقے سے حرام کی کمائی میں سے علماء کرام کا یہ قول اور فتویٰ ہے کہ جو آج کے رسم کے حساب سے جو جہیز کے نام پر شادی کے موقع پر جو رقم لی جاتی ہیں وہ بھی میرے بھائیوں
حرام کے قریب اور حرام کہا گیا ہے، علماء کرام کہتے ہیں دیکھیے آپ کو صریح دلیل نہیں ملے گی کہ یہ جہیز کے نام پر روپیہ لیا جائے تو یہ حرام ہے۔ ہاں آپ مطالعہ کیجئے سیرت کا، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ بات مل جائے گا کہ بالکل جہیز کے نام پر جو آج معاشرے کے اندر جو رسم بن چکا ہے کہ بیٹی والوں سے زبردستی تم بائک نہیں دو گے، اسکارپیو نہیں دو گے، اسی طریقے سے اتنے روپیہ نہیں دو گے تو شادی نہیں کروں گا، زبردستی مجبور کر کے جو وصول کیا جائے وہ میرے بھائیوں علماء کرام کے مطابق وہ حرام کی کمائی ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ یہ چند طریقے تھے جو میں نے بیان کیے اپنے معاشرے کے حساب سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے پریوار کو سارے گاؤں والوں کو حرام طریقے سے بچائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم سبوں کو اپنی محنت و مشقت کے ساتھ حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.